اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، یہاں سے جو آپ کے سلیبس میں جو متعلقہ آیات تھیں اس کا ترجمہ اور تشریح کی، اور تشریح کے ضمن میں نے آپ کو عباد الرحمن کی جو اللہ کے نیک اور سچے بندے ہیں تو ان کی صفات کے متعلق آپ سے کچھ باتیں کی تھیں، اور بتایا تھا کہ یہ وہ ہیں جن کی صفات خود اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں کہ یہ جب یہ اللہ کے بندے یعنی عباد الرحمن، یہ ان کی ایک صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑتے نہیں، اینٹتے نہیں، یعنی وہ دیکھیں نا چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ گویا کہ بات ان کے پیش نظر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو چیر پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتی ہو۔ تو گویا یہ ایک ہے نا کہ جو نرم چال ہے، نرم چال یہ انسان کو گویا کہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اور یہ جو ہے نا انسان ان صفات سے گویا کہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے سے یعنی انسان میں وہ عاجزی یا خضوع اور خشوع پیدا ہو۔ تو نماز بھی جب انسان کوئی جو ان شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کو خضوع اور خشوع سے گویا کہ اس طرح سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ جس طرح گویا کہ یہ اس کا سچا اور نیک اور پارسا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ نرم چال یعنی چلتے ہیں تو نرم چال، اکڑتے نہیں ہیں، اینٹتے نہیں ہیں، یعنی جباروں کی طرح اور قہاروں کی طرح ایک اپنا زور نہیں وہ جو ہے نا لوگوں کو دکھلاتے کہ جو ہے نا وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی طاقتور اور ان جیسا دولت مند، ان جیسا وسائل سے مالا مال کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے گویا کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا ارادے، پھر اس کے مطابق عمل، یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ پھر یہ ہے کہ ہر دھرمی کے جواب میں گویا کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ قالوا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ جاہل یا ہر دھرم لوگ، ٹھیک ہے، تو ان سے ان کا یعنی آمنا سامنا ہو، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرتے ہیں وہ سلام وہ کر کے تو گزر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تم جانو تمہارے کام، تو جس طرح کا رویہ، جس طرح کی روش تمہاری ہے یہ ہمیں زیر نہیں دی، یعنی گالی کا جواب وہ گالی سے نہیں دیتے بلکہ وہ برداشت قوت یعنی صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا جو صبر کرتے ہیں پھر صبر کا اجر پھر وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ روزہ بھی دیکھیں نا اس میں چونکہ انسان صبر کرتا ہے تو اس والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہی یا اجزی بہی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور صرف یہ ہے کہ یعنی رات کو ذکر الہی یعنی اپنی راتیں جو ہیں اپنے رب کے حضور قیام و سجود میں گزارتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی سجدے میں وہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور کبھی بیٹھے لیٹے جس حال میں گویا کہ وہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ ذکر اللہ سے خالی نہیں رہتی۔ پھر یہ ہے کہ یہ عباد الرحمن جو ہیں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عذاب جہنم سے یہ پناہ مانگتے ہیں، یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اپنے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ اللہ کا یعنی جہنم کا جو عذاب ہے تو یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا عمل یہ ہے ان کا کہ جو رحمان کے جو بندے ہیں عباد الرحمن، تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ دیکھیں نا خرچ کرتے ہیں تو مختلف امور میں، تو اس مرحلے پر کیا کرتے ہیں وہ اعتدال اور میانہ روی کی راہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ گویا کہ کنجوسی کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی بخل کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور یہ جب خرچیں تو ہاتھ سے یعنی اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ چیز ان کے سپرد ہوتی ہے، یعنی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کی جو اصلی جھلک آپ دیکھتے ہوں گے بس اوقات، یہ غالباً میں نے بات کی تھی کہ شادی بیاہ یا خوشی غمی کے متفرق جو مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں یا ہماری معاشرتی زندگی میں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یعنی اعتدال کا راستہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم اس کو اختصار کے ساتھ یعنی اسراف و تبذیر سے کام نہیں، پھر یعنی شرک سے پرہیز کرتے ہیں، پھر نہ حق قتل سے اجتناب کرتے ہیں، بدکاری سے گویا کہ جو ہے نا بچتے ہیں، اسی کے اللہ فرماتے ہیں نا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، یعنی سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ جو معاشرتی احکام ہے وہ بیان کی گئی ہیں، میرے خیال میں اس میں بات کر چکا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا غض بصر، یعنی وہ اپنی جو ہے نا نگاہیں جو ہیں ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، یعنی بچا کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمائش، نمود و نمائش، زیب و زینت، یہ دیکھیں ان چیزوں کو بھی جو ہے نا پیش نظر رکھتے ہیں کہ جن حدود و قیود کا اسلام نے تعین کیا ان کو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ پھر رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں کہ یہ یعنی فضول قسم کی باتیں، لغو قسم کی باتیں جو ہیں ان سے وہ بچتے رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی لغویات سے بچتے رہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے کہا اس کو تکراری عادے کے طور پہ آپ تک وہ جو گزشتہ ایک لیکچر تھا تو میں نے کہا کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، یعنی جو کچھ اس دن ہم نے آپ تک میں نے باتیں پہنچائی تھیں وہ دوبارہ یعنی ان کا تکرار یا اعادہ ہو جائے۔ آگے آج ہم بڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس ٹاپک کی طرف، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک یہ آیات، یہ پہلے سماعت کر لیں، پھر آیت ہے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا، ترجمے کے ساتھ ہی تشریح، یہ سلائیڈ پہ آپ دیکھ لیں گے، کوئی اتنی مشکل بات ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بک کا آپ کو بتایا تھا، اگر یہ ایک بک آپ کو مل جائے مطالعہ اسلامیات لازمی BA BSc لیول کی، تو یہ اس کے رائٹر ہیں پروفیسر محمد سلیم، تو یہ اردو بازار لاہور ایک ہے نا اسٹینڈرڈ بک سینٹر، وہاں سے اگر کوئی آنے والا ہو یا کوئی جانے والا ہو تو اس کے تھرو آپ منگا سکتے ہیں۔
اس میں کافی ٹاپکس ایسے ہیں جو ہے نا یہ آپ کے سلیبس کو کور کر رہے ہیں، کافی ٹاپکس ایسے ہیں۔ آگے میرے خیال میں اسی ترتیب کے مطابق چیزیں جو ہے نا آگے اس میں وہ جو ہے نا ان ٹاپکس کو آگے مینشن کیا ہوا ہے اس میں، تو ان کو ڈیفائن کیا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آیت نمبر 152، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ اب اوپر پھر دیکھیں جو ابتدا میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی 152، اب نیچے اس کا ترجمہ میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اب اس کا نیچے ترجمہ یہ ملاحظہ کریں، اور پاس نہ ولا تقربوا اور پاس نہ جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے، یعنی اور یتیم کے مال کے پاس تک نہ جاؤ، یعنی یہ دیکھیں نا یہ ہے اللہ کا حکم، یعنی ایک طرح کی تنبیہ کی جا رہی ہے کس صورت میں کہ اس کا مال ہڑپ کر لیا جائے، لیکن اس صورت میں نہیں کہ اس کے اندر دیکھیں نا یہ یعنی اس کے مال کو آپ پروٹیکٹ کریں کہ چاہے وہ اس میں لگا کے کس میں کاروبار میں لگا کے، اس لیے اس کی آگے تفصیلات آ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حتیٰ یہ کہ اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح کے بہتر ہو، تو بہتر طریقہ کیا یہاں تک کہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو اور پورا کرو ناپ اور تول۔ ایک بات تو یہ ہو گئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آگے اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ تشریح کے اندر، پہلے آپ ذرا ترجمہ یہ پورا کلیئر کر لیں پھر آگے اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے۔ اچھا جی آگے ہے جی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے۔ ہم کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، یعنی جس کی اس کو طاقت ہو، اور وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کو ہو فَاعْدِلُوا، تو کیا کرو حق اور انصاف کی بات کو، ٹھیک، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ وہ جو بات تم کہہ رہے ہو کیا ہو ذا قربا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، تو گویا کہ جب جو ہے نا بات کہو تو حق کو انصاف کی بات کہو، بات کہو تو حق کی کہو، یعنی حق و انصاف کی کہو اگرچہ وہ اپنا قریب ہی کیوں نہ ہو، یعنی چاہے وہ آپ گواہی دو یا کوئی جو ہے نا کسی معاملے میں آپ منصف بنو تو اس وقت یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ میرا کتنا تعلق واسطہ ہے، رشتہ کیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ گویا کہ یہاں تک یہ نہیں آڑے آنا چاہیے، یا پھر کوئی اور دیگر کسی طرح کا کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن حق کا دامن
انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو. ذالکم وصاکم، تم کو یہ حکم دیا گیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب اس کی ساری ڈیٹیل آگے آپ یہ ملاحظہ کریں. یعنی یتیم کے مال کی بات ہو رہی تھی، اس والے سے یہ جو ہے نا اسلامی تعلیمات یا شریعت ہمیں کیا آگاہ کرتی ہے کہ جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے تو اس کی ہر طرح خیر خواہی کرنا یہ تمہارا فرض ہے. ٹھیک ہے نا، اسلامی تعلیمات یہ ہیں. اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو یا زمین و جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. آپ نے یہ دیکھیں نا اس کا ترجمہ پڑھا آیت مبارکہ کا، یہ پہلے جو میں نے آیت جس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ اس صورت میں کہ جب تک کہ وہ جوانی تک، یعنی اس بات کا پورا اس کو شعور اور ادراک نہ ہو، تو اس وقت تک یہ مال اس کے سپرد نہ کرو. آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو بات ہو رہی تھی چاہے وہ نقدی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے. یہ آیت کا ترجمہ بھی ہے اور ساتھ اس کی تشریح بھی کی جا رہی. یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا جائے. یعنی آپ نے اتنی احتیاط سے کام لینا ہے کہ اس کے ولا تقربوا مال الیتیم، اسے قریب تک نہ جاؤ. اس لیے منع کیا گیا کہ بھائی اس کا مال دیکھ کے کہیں آپ کے دل کے اندر کوئی لالچ پیدا ہو، للچا جائے کوئی جی، تو پھر آپ جو ہے نا اس کا مال خرچتے رہیں اس بیچارے کو پتہ ہے نہیں، اس لیے کہ وہ سن شعور میں ابھی نابالغ ہے یا بالغ. آگے اس کی ہم ڈیٹیل مزید آپ کے سامنے رکھوں گا میں، یہ سلائیڈ کی صورت میں ہے اس کے اندر کہ اس کی عمر کس حد کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، پھر اگر عمر اتنی ہو تو شعور اتنا نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈیٹیل بھی آگے آ رہی ہے. تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک ملاحظہ کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کبار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں، یعنی وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں کون سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر اس کے بعد کیا ہے، جادو کرنا، پھر ہے ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شرک کے والے سے آپ یعنی ابتدائی طور پہ پڑھ بھی چکے ہیں. اور عباد الرحمن کے والے سے میں نے ابھی بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی شرک کو جو ہے نا یہ قرآن نے ظلم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم. اور ظلم کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے الگ کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے، ظلم. ٹھیک ہے نا، تو وضع الشیء فی، تو یہ شرک کو اسی لیے ظلم ڈکلیئر کیا گیا، ظلم کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان جو چیزیں، یعنی اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے آپ کسی اور دیوی دیوتا کو یا اور جو ہے نا اس کو اپنا الہ مان لیں. ٹھیک ہے نا، کسی اور کے سامنے وہ جو ہے نا سجدہ ریز ہو جائیں، تو اسی لیے اس کو ظلم کہا گیا. پھر اللہ نے مزید یہ جو ہے نا اس کو واضح کیا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یعنی اس کی ذات صفات کسی بھی حوالے سے اعتقادی لحاظ سے یا کوئی بھی، تو یہ ہے کہ وہ شرک ہے. تو پھر قتل ناحق، یہ میں نے یہ بتایا کہ جب جو ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، تو یہ بھی گویا کہ ہلاک کرنے والی یعنی
گناہوں میں سے ایک گناہ ہلاک کرنے والی یعنی جو گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہے سود. یعنی آپ کسی کی وقتی ضرورت پورا کرنے کوئی مجبور ہو تو اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ آپ جو ہے نا اٹھا لیں. تو جس طرح یہ جو ہے نا آج کل یہ بینک دوسروں یعنی آپ کاروباری حضرات کو یا جو ہے نا جس کے پاس وسائل نہ ہو کوئی کاروبار کرنے کے لیے مکان بنانے کے لیے یہ سود پہ وہ رقم فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس حد تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ وہ جو ہے نا قرض واپس اس پہ شرح یعنی سود کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ واپس کرتے کرتے یعنی جتنی رقم لی ہوتی ہے اس سے ایک لحاظ سے 2 گنا گویا کہ ان کو وہ پے کرنا پڑتا ہے، ریٹرن کرنا پڑتا ہے یعنی وہ رقم ریٹرن کرنا. تو یہ ہے اسلام جو ہے نا باہمی تعاون کی تلقین کرتا ہے، لیکن یہ مجبوری جس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ وہ تعاون کرے، ٹھیک ہے نا، اخوت محبت اور بھائی چارے کا وہ مظاہرہ کرے، لیکن اس کی مجبوری سے یہ فائدہ اس طرح اٹھا کے تو پھر اس طرح گویا کہ اس کو جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا. تو گویا کہ ایک کیا ہے کہ وہ ساتھ ہلاک کرنے والے گناہ کون کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو نہ حق یعنی قتل کر دینا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، پھر سود، پھر آگے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی 7 گناہ یعنی جو ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے یتیم کا مال کھانا. پھر اگلے بھی چلو دیکھ لیں، میدان جنگ سے بھاگنا، اور آگے ہے ایک اور اہم جو ہے نا بات بتائی جا رہی یعنی بھولی بھالی پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا. یہ آگے ریفرنس ہے بخاری کے، اچھا صحیح بخاری کے اور آگے تک کا وہ باب ہے. تو نیکسٹ ہے جی، اس میں یتیم نابالغ بچوں کے ولی اور پالنے والے کو خطاب، یعنی جو آیت مبارکہ جس کا ترجمہ و تشریح کی جا رہی ہے، آگے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ جو آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں یتیم نابالغ بچوں کے ولی اور پالنے والے کو خطاب ہے کہ وہ ان کے مال کو یعنی ایک آگ کی طرح سمجھے، آگ، اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس بھی نہ جائیں. ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھیں نا اس حد تک کہ یہ قریب تک نہ جائیں. ہاں یہ مستحسن صورتیں ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے مال کو مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی کاروبار میں لگاتے ہیں یعنی نیک نیتی سے، یہ نہیں کہ نیت کے اندر فطور ہو تو اس کے اوپر صرف نظر ہو کہ کسی طریقے سے مال ہڑپ کر لیا جائے، اس کی مذمت ہے. جیسا کہ یعنی جیسا کہ دوسری آیت میں انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر یعنی ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، یہ طریقہ مستحسن اور ضروری ہے. یتیموں کے ولی کو ایسا کرنا چاہیے، یعنی ولی سے مراد جو ان کی پرورش کرتے ہیں، جن کے پاس وہ یتیم رہ رہے ہیں یا ان کی کفالت میں. تو اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بتلا دی، یعنی ذمہ داری کب تک یہ اپنے سر لے سکتے ہیں، حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری اس مرحلے پر ختم ہو گئی، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے.
لفظ اشدہ کے اصلی معنی قوت کے ہیں، اور اس کی ابتدا جمہور علماء نے یعنی جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ اس کی ابتدا جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ جس وقت بچہ میں آثار بلوغ پائے جائیں یا اس کی عمر یعنی 15 سال کی پوری ہو جائے، اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا۔ البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں، یعنی گویا کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، یعنی کہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے، کہاں پہ مجھے بچنا چاہیے، کون سے ناجائز ہے، یعنی اس طرح کی یہ نہیں ہے کہ بس مال ادھر جا کے تو پھر وہ پٹاخے لے کے آ کے وہ چھوڑنے شروع کر دیے فضا میں۔ یہ بچگانہ حرکتیں یا جو ہے نا جو چیزیں اس کی جو ہے نا ایک یعنی انمیچور ہو، بالکل اس کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ میں نے یہ اتنے آ کے یہ عیاشی میں لگا دی پٹاخوں پہ یا اور غیر ضروری چیزوں کے، اس کے بعد میں گویا کہ میرا گزر بسر کس طرح سے ہوگا، یعنی حساس نہ ہو اس بارے میں، وہ اس کی جو ہے نا سوچ صحیح نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ یہ مال جو ہے نا یہ اس کو یعنی اس کے سپرد نہیں کیا جائے، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ ولی کی ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت و صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر صلاحیت ابھی اس میں موجود نہیں تو 25 سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کے ذمہ ہے۔ اس درمیان میں جس وقت بھی اس کو مال کی حفاظت اور کاروبار کی لیاقت پیدا ہو جائے تو مال اس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر 25 سال تک بھی اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال بہرحال اس کو دے دیا جائے، بشرطے کہ اس کی یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک نہ پہنچی، یعنی اگر یہ صورتحال ہو کہ بھائی بالکل کوئی مجنون یا دیوانہ بھائی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ درہم دینار یا روپیہ پیسہ جو ہے اس کو کاغذ سمجھ کے جیب سے نکال کے ہوا میں اڑا رہا ہے یا نیچے پھینک رہا ہے، گویا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، پھر تو یہ چیز اس کے سپرد کرنا روپیہ پیسہ یا جو بھی مال کی صورت میں یہ تو زیادتی ہوگی، یا ایون یہ کہ وہ زمین یا اور کوئی جن چیزوں کے بارے میں آپ نے ابھی وہ ملاحظہ کیا سماعت کیا، تو یہ نہیں کہ اس حوالے سے اس کو احساس تک نہ ہو تو ان چیزوں کو بھی جو ہے نا بالکل ادھر ادھر جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکال دیں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک اس وقت بھی مال اس کو سپرد نہ کیا جائے بلکہ قاضی شرعی اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر دے، یہ آپ دیکھیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے یہ اس طرح سے ماخوذ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ یتیم بچوں میں بالغ ہونے کے بعد اگر تم یہ صلاحیت دیکھو کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں اور کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور اس آیت کا جس کا بھی میں نے ریفرنس دیا ہے، اس آیت نے یہ واضح کیا ہے، یعنی اس آیت نے یہ بتلایا ہے کہ صرف بالغ ہونا مال سپرد کرنے کے لیے کافی نہیں بلکہ مال کی حفاظت اور کاروبار کی قابلیت شرط ہے۔ اگلا جو ہے نا مرحلے پہ جو آ رہا ہے وہ آیات میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی، ناپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا
اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی المطففین ہے۔ یہ شروع ہی کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی ویل للمطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے، جس طرح ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر عیب نکالنے اور تانا دینے والے کے لیے۔ تو یہاں پہ ناپتول میں کمی بیشی کے حوالے سے ابھی آپ نے یہ سماعت کیا اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ایک پوری سورہ مبارکہ نام ہی المطففین پڑ گیا، اس وجہ سے، یعنی اس کی حساسیت اتنی ہے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں جو گویا کہ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کے ساتھ یہ دو نمبری کرنا، ملاوٹ کرنا، باقی اور اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک سورہ مبارکہ نام ہی المطففین ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سماعت کیا، مشاہدہ بھی کر رہے ہوں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یعنی برباد تباہ کر ڈالا۔ تو یعنی وہ لوگ جو ناپ تول کرتے وقت اپنا حق دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں، ویل للمطففین، ٹھیک ہے نا، اس کی ڈیٹیل آگے تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ ناپ تول کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، یعنی لینا زیادہ دینا پڑے تو پھر وہی مال آپ دیں کم۔ تو یہ دیکھنا یہ اس کی مذمت کی ہے اسلام، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریبکاری سے ہی ہو سکتے ہیں، یعنی لیں زیادہ دیں کم۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے حضور بعض پرس کا خوف نہ ہو۔ تو گویا کہ آخرت کا تصور ہے یہی ہے، یہی وہ تصور ہے جس سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انسان کو نکیل پڑتی ہے، وہ لگام پڑتی ہے کہ انسان ہر مرحلے میں جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مرنا ہے، پھر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے جو کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا حساب کتاب دینا، دوسروں کا حق مارا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اس وقت اس کی تلافی تو آپ کیسے کریں گے؟ یہی ہے جس کے بارے میں انسان کو خبردار کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے پاس کہ اے صحابہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، میری امت کے مفلس نادار لوگ کون ہوں گے؟ تو صحابہ کے بارے میں کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہیں جن کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، یعنی روپیہ پیسہ باقی ضروریات زندگی نہ ہو، گویا کہ مشکل ہو جینا ہے ان کے لیے مشکل ہو، تو ظاہر مفلس تو وہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ لوگ ہوں گے جو یعنی اس دنیا میں بڑے اعمال لے کے جائیں گے، خاصے انہوں نے جناب یہ کہ اپنے طور پہ گویا کہ وہ مطمئن ہوں گے اس بات ہے کہ ہم نے گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی جو ہے نا فرما برداری اطاعت کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی گزاری، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہاں پہ اس مرحلے پہ ان کے پاس یعنی ڈھیر سارے اعمال لے جانے کے باوجود ہوگا کچھ نہیں، ہوتے ہوئے بھی اس لیے کہ انہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا، جن کی تفصیلات آپ نے ناپ تول میں کمی کی، کسی اور طریقے سے اس کا حق مارا، استحصال کیا، تو کیا ہوگا پھر اس مرحلے پہ، اتنے سخت مرحلے پہ کیا ہوگا کہ پھر وہ اس کی جو ہوگی نا اعمال کی وہ تھیلا بیگ پانڈ، تو اس میں سے پھر اس کے جو اعمال صالح اچھے اعمال وہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوگی اس کی طرف سے ہوئی ہوگی، تو وہ آہستہ آہستہ گویا کہ وہ اعمال جو ہیں اس کی طرف وہ نیکیاں ٹرانسفر ہوں گی، پھر کسی دوسرے کا کیا ہے تو جو بچت چھو جائیں وہ اس طرف چل جائیں گے، پھر اسی طرح وہ کرتے 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 اس بیچارے کے پاس کچھ رہ گئے نہیں، اس طرح وہ جناب وہ انہیں خجل ہو کے رہ جائے گا اور بالکل پشیمان ہو کے رہ جائے گا۔
تو یہ اس کو یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس یہ درہم اور دینار نہ ہوں، بلکہ میری امت کے مفلس افراد وہ ہوں گے جو جب جائیں گے تو ڈھیر سارے اعمال لے کے جائیں گے، لیکن کسی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، استحصال کیا ہوگا، تو اس وقت وہ نیکیاں اس طرف ٹرانسفر ہو جائیں گی، تو پھر اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ پھر بھی دیکھیں نا، کلیم کرنے والے اگر زیادہ ہو گئے کہ یا اللہ میرا حق تو ابھی میرے ساتھ یہ میری اس طرح غیبت کی گئی تھی، میرا فلاں حق مارا گیا تھا، تو اب اس کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر میں کیا لوں؟ تو اس وقت پھر دیکھیں نا کہ اس کے ساتھ اور یعنی اس کی پشماندگی کا عالم کیا ہوگا کہ اس مرحلے پہ ظاہر ہے اس کے پاس نیکیاں تو نہیں بچیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب وہ شخص جو کلیم کرنے والا ہوگا تو اس کی برائیاں جو ہے نا اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں، اس کی برائیاں یعنی پہلے نیکیوں کا دیکھیں نا گٹھڑی تھی، اب گناہوں کی گٹھڑی اس بار کے نیچے آتا جائے گا، پھر یہاں تک کہ پھر وہ برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ہو جائیں گی۔ کس کی وجہ سے؟ اس طرح دوسروں کا حق دبانے کی وجہ سے، کام ناپ توڑ کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، یہ اس طرح جو ہے نا تجارت میں ہیرا پھیری کی وجہ سے، تو اس طرح گویا کہ اس کا کباڑا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کیا کرتے ہیں کہ ناپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کار سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے جن نے روز آخرت اور اللہ کے حضور بعض کا خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اب یہ جو آج کل کے ہمارے جو ہے نا رویے ہیں، یعنی اس عبارت کے اوپر ذرا گہری نظر ڈالیں، یعنی افسروں، ملازموں، مزدوروں کا اپنی مقررہ ڈیوٹی اور خدمت میں کوتاہی کرنا بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے حکم میں ہے۔ کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح طور پہ بجا نہیں لا رہا، ٹھیک ہے نہیں، جو ہے ہمارا کوئی سیاسی کلچر ہے، ہمارا معاشرتی، پھر یہ جہاں پہ ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہم نے بھرپور وقت نہ دیا، اللہ کے فضل و کرم سے میں کلاس میں جب ہوتا ہوں تو اسٹوڈنٹس کو اس طرف ضرور ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بر وقت اس عام یہ کوئی استثنائی صورتیں، مثلا کہیں آپ سفر کے دوران کوئی گاڑی میں گڑبڑ ہو گئی، کسی رکشے میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ، یا کہیں آپ دیکھیں کوئی خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ انسیڈنٹ ہو جائے، اس کی وجہ سے انسان وہ سفر کے دوران رکاوٹ پڑ جائے، وہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ لیکن دانستہ طور پہ کوئی اگر ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی اسی ناپ تول میں کمی کے زمرے میں آئے گا، اس لیے کہ طالب علم نے یہ ٹائم ٹیبل کا خیال نہ رکھا، اس میں کیا کر دی، یہ جو ہے نا خیانت کر دی۔ تو اس اعتبار سے یہ افسروں، ملازموں، مزدوروں کا اپنی مقررہ ڈیوٹی اور خدمت میں کوتاہی کرنا بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے، اور کوئی وزیر و امیر ہو یا معمولی ملازم، ٹھیک ہے نا، امیر سے مراد جس کے سپرد امارت ہو، وزیر سے مراد آگے جو امیروں کے ہوتے ہیں نا، یعنی کو حق میں وقت ہو آگے اس نے جو وزیر مشیر رکھے ہوتے ہیں، جو کچھ آج کل ہمارا کلچر ہے، اللہ سب کو ہدایت ہے، اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہو یا علمی اور دینی خدمت، جو حق اس کے ذمہ ہے اس میں کوتاہی کرے تو وہ بھی متففین میں داخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مزدور جو اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس میں داخل ہے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پوری ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی متففین ہے، یعنی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، ٹھیک ہے، ویل للمطففین۔ اچھا، یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کی جا رہی یا کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں
کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی ناممکن بات ہوتی تو انسان کی بساط سے یا طاقت سے یہ چیزیں باہر ہوتی کہ انسان ان کے اوپر عمل نہ کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا بار انسان پہ نہ ڈالتے، اسی لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام الہی پر عمل کرو اور ان سے روگردانی مت کرو، گریز مت کرو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف سے بات کہنا، اگرچہ عام بات چیت میں اگرچہ عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو جرم عظیم بن جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں، یہ جس کی تفصیلات بتا چکا ہوں، بڑے گناہ یہ ہیں ایک روایت کے مطابق اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناخون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول زور، یعنی ناانصافی کی بات، جھوٹی بات، ہیرا پھیری کی بات، یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے یہ 2 دن پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہے نا بڑا المیہ ہے کہ آج کل ہمارے عدالتی نظام کے اندر جو وکلاء حضرات ہیں وہ گویا کہ اس انداز میں جو ہے نا وہ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی یعنی یہی چیز اس کی قابلیت کیا معیار بنتی ہے، حالانکہ یہ چیز اسلامی نقطۂ نظر سے آپ یہ دیکھ لیں یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ یا ایسی ہی جھوٹی شہادت، یعنی اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی نے سوال کر کے اس کا پھر جواب کیا دیا ہے، وہ ہے قول زور، یعنی جھوٹی بات، ناانصافی کی بات۔ تو یہ آیت کا مفہوم جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کو، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو یا کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار یا دوست پر۔ کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے بھی نہ کرو جسے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس کا کوئی حق تلف ہوتا ہو۔ تو آگے ہے جی، پھر فرمایا کہ اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا، یہ اسی کی تشریح کی جا رہی ہے۔ فرمایا جب تم بات کہو تو حق کی کہو اگرچہ وہ اپنے رشتہ دار ہی ہو۔ اس جگہ کسی خاص بات کا ذکر نہیں، اسی لیے جمہور مفسرین ان کے نزدیک یہ جو آیت مبارکہ ابھی میں نے پڑھی اس کے متعلق جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، یعنی خواہ وہ بات کسی معاملہ کی گواہی ہو یا حکم کی طرف سے فیصلہ یا آپس میں مختلف قسم کی گفتگو، ان سب میں ارشاد قرآنی یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال بات کرتے ہوئے حق و انصاف کا خیال رہنا چاہیے۔ یعنی کوئی وہ بات اپنی ذات کے اوپر آئے، کسی دوست کے اوپر، کسی رشتہ دار کے گہرے سے گہرے رشتے کے اوپر آئے، لیکن حق اور سچ جو ہے اس کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کسی مقدمہ کی گواہی یا فیصلہ میں حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ظاہر ہیں کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی کیے بغیر جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دیں، اپنے یعنی اٹکل اور گمان یعنی اندازاً تخمیناً کوئی بات نہ کرے، اٹکل اور گمان کو دخل نہ دے اور اس کی فکر نہ کرے، اور اس کی فکر نہ کرے کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا اور کس کو نقصان۔ اسی طرح کسی مقدمہ کا فیصلہ کرنا ہے تو گواہوں
کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو کچھ ان کی شہادت سے نیز دوسری قسم کے کرائم سے ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ گواہی اور فیصلہ دونوں میں نہ کسی کی دوستی اور محبت حق، یعنی گواہی اور فیصلہ دونوں میں نہ کسی کی دوستی اور محبت حق بات کہنے سے مانے ہو اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت۔ اس لیے اس جگہ یہ جملہ بڑھایا گیا، ولو کان ذا قربا، یعنی اگرچہ وہ آدمی جس کے مقدمہ کی شہادت دینا یا فیصلہ کرنا ہے وہ تمہارا اشتہار ہی ہو، تب بھی حق و انصاف کو نہ گواہی میں ہاتھ سے جانے دو اور نہ فیصلہ میں۔ پھر یہ دیکھ لیں، یہ جو آیات جن کا ترجمہ اور تشریح آپ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پھر اس کو ذرا قیاس کریں آپ نے ذرا عدالتی نظام پہ کہ گواہی دینے والے لوگ کس طرح سے، پھر ایون یہ کہ یہ بس بیٹھ ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ جتنا بھی آپ نے بڑا جھوٹ بولنا ہے اور بیان حرفی دے دیں وہ بس وہ حلف ہو گیا، حالانکہ یہی جھوٹ ہے۔ اور یہی وہ تحریری چیزیں کل پہ دیکھیں نا، کرام کاتبین، یہ دائیں بائیں وہ فرشتے، پھر آپ اب جب دیکھیں وہ چیزیں جو ایک کمپیوٹر یا موبائل یا جو چیزیں آپ سیو کر لیں وہ نہیں، آپ کسی کی آواز یا پھر کیا سے کیا آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کوئی چیز اب نہ چھپ رہی ہے، تو پھر اللہ جو ان ساری انسان کا خالق مالک ہے، ساری کائنات کا خالق مالک ہے، کیا اس کو نہیں اندازہ کہ انسان کیا کیا کچھ جو ہے نا اس کی نیتوں کے اندر فطور کس نوعیت کا ہے، اسے معاملات کس طرح سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ جو ہے حق کس طرح سے اس کا کتمان کر رہا ہے، یعنی حق چھپا رہا ہے، غصب کر رہا ہے، باقی معاملات یہ تو پھر دیکھیں نا، یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے، پھر جھوٹے فیصلے کرنے والے، یہ من پسند فیصلے، یہ پھر یہ اللہ کی گرفت سے بچ سکیں گے؟ تو لہٰذا اس چیز کے اوپر بڑا جو ہے نا یہ یعنی تفکر تدبر کی ضرورت ہے، پھر محاسبے کی خاص طور پہ تفکر تدبر کیا کرنا ہے، بر محاسبہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ یہ ہے، اور کو فرمان میں گرامی اس حوالے سے یہ ہے، ان چیزوں سے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی، تو ہم بالکل ان ساری باتوں کو پڑھ سن تو رہے ہیں لیکن عمل بالکل عمل سے آ رہی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ جو ہے اہل علم، اس بات کا جو شعور یعنی ان کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے معاشرے کے اندر باقی شعبۂ زندگی اندر یہ انصاف کی فراہمی کرنی ہے یا معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر گویا کہ عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ تو نیکسٹ یہ ہے جی کہ مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی اور حق کے خلاف فیصلہ سے روکنا ہے۔ جھوٹی گواہی کے متعلق ابو داؤد اور ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائے کہ فجتنبوا الرجس۔ اب دیکھیں نا، یعنی بت پرستی کے گندا عقیدہ سے بچو، بت پرستی کے گندے، یعنی جھوٹی گواہی کیا ہے، ابھی آپ نے اوپر کہ گواہی جھوٹی گواہی شرک کے برابر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی بت پرستی کے گندے عقیدہ سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے۔ اسی طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں ابو داؤد نے بروایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قاضی یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں۔ جس نے معاملہ کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچانا پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی ہے، اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان تو لیا مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کیا تو وہ دوزخی ہے۔ اور اسی طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، یعنی اتنا حساس معاملہ ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اسی مضمون کو اور بھی زیادہ وضاحت اور تاکید سے بیان فرمایا گیا ہے کہ شہادت یا فیصلہ میں کسی کو دوستی، قرابت اور تعلق یا دشمنی اور مخالفت کا کوئی اثر نہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک جگہ
ارشاد ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ، اگرچہ یعنی خود یعنی حق بات اگرچہ خود تمہارے خلاف ہو یا والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اس کے کہنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں حکم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کر دے، اور گواہی اور فیصلہ کے علاوہ آپس کی گفتگو میں حق و انصاف قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا کسی کو جانی یا مالی نقصان پہنچے۔ آخر بس کلوز کر رہے ہیں کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا یعنی عہد شکنی کا حرام ہونا، یہ آخری آیات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے اور عہد شکنی سے بچنے کا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا، اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ازل سے ہر انسان سے لیا گیا، جس میں سب انسانوں سے کہا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، یعنی بلا شبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس عہد کا مقتضا یہی ہے کہ پروردگار کے کسی حکم کی سرتابی نہ کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سارے کاموں سے مقدم اور اہم جانیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں اور ان کے شبہات سے بھی بچتے رہیں۔ خلاصہ اس عہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں۔ آخری آیت یہ ہے کہ وَأَنَّ هَذَا، یہ آیت میں پڑھ چکا ہوں، اس کا ترجمہ میں ہو چکا ہے، تو معنی مفہوم اس کا یہ ہے، یعنی اس کا آگے تشریح دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سو اس راستے پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس میں جو لفظ حاضہ کا اشارہ ہے وہ ہے دین اسلام یا قرآن، یعنی قرآن کی طرف بھی ہے، دین اسلام کی طرف۔ تو اسلام جو ہے یہ اللہ فرماتے ہیں میرا راستہ ہے اور وہی مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ تو اب منزل مقصود کا سیدھا راستہ ہاتھ آ گیا، اس لیے صرف اسی راستہ پر چلو، یہ ہے اللہ کا حکم۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یعنی سبیل کی جمع ہے، اس کے معنی بھی راستہ کے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی رضا حاصل کا اصلی راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں۔ تم ان راستوں میں سے کسی راستہ پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نہیں، اس لیے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جائے۔ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں اور تجویزوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچہ میں ڈالیں، جس طرح ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہو یہ رہا کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈالنے کی گویا کہ وہ ٹھان لی ہے۔ جو آیت یا حدیث اپنے منشا کے خلاف نظر آئی اس کو تعویلیں کر کے اپنی خواہش کے مطابق بنا ڈالی۔ یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعات اور شبہات کی راہیں، انہی سے بچنے کے لیے اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے، یہ جو اوپر جس کا ریفرنس آیا۔ یہ اس حوالے سے مسند دارمی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے، فرمایا کہ یہ سبل ہے، یعنی وہ راستے جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستہ پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستہ سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کے طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ آخر میں ہے جی یہ
لاسٹ سماعتینا موسل کتاب، یہ آخری آیت جو 154، یہ اس کو میں نے اس کی تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، یہ آخری. تو اس والے سے یہ ہے، یہ 2-3 جو سطور ہیں ان کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی، یہ آگے نیچے ترجمہ ہے، اس کی طرح میں تشریح کر دیتا ہوں. یہ جو گزشتہ آیات میں جن احکام اور وصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اب ان کی مزید تاکید کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احکام یعنی تحریمات غیر اللہ کے غلط اور نیازات غیر اللہ کی حرام ہونے کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات میں بھی تھا، جن کی پابندی ضروری ہے تاکہ وہ رب کی ملاقات پر ایمان لائیں اور جزا و سزائے اعمال کی فکر کریں. یہاں پہ ذرا تھوڑی بات جو ہے وہ تشریح طلب ہے. یہ ان سے یہ جو 3-4 لائنیں یہ آپ کے سامنے ہیں، اس سے ایک کفایت نہیں ہوتی. یا بات یہ جو ہے نا کہ تورات کے والے سے ابھی بات ہوئی، تورات کے والے سے یعنی جس طرح یہودیوں کی روش تھی نا کہ تورات کی جو اصل تعلیمات تھیں ان کو یہودیوں نے مسخ کر ڈالا، اور اس حوالے سے قرآن ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، یعنی یہودیوں نے تورات کے اندر اپنی مرضی اور منشا کر ڈالی، جو ان کے دل میں آتا جس طرح سے چاہتے تھے اس کے اندر یعنی ترمیم اور تبدیلی کر ڈالتے تھے، اور پھر یہ دعویٰ کرتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. عجیب پھر یہ فتوے اس حد تک پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ تورات کی جو تعلیمات ہیں اصل تعلیمات وہ بھی پس منظر ہیں. یہی کام پھر آگے جا کے عیسائیوں نے بھی کیا، انہوں نے کون سا بخشا ہے. لیکن یہ قرآن مجید اس حوالے سے یہودیوں کے اندر جو شدت ہے، قساوت ہے، اس کی بات بھی کرتا. تو اس حوالے سے گویا کہ یہاں پہ بھی منع کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی پاسداری کی جائے، یعنی جو اوامر و نواہی ہیں ان کی پاسداری کی جائے، یعنی وقتی فائدے کے لیے نظر و نیاز یا باقی معاملات جو ہے نا جو اپنی منشا مرضی کے مطابق نہ کیے جائیں. اللہ کا جو طرف سے جو حکم ہے حلال و حرام کے ضمن میں باقی معاملات میں اس میں اپنی مرضی اور منشا نہ شامل کی جائے، یہی درست ہے. اور یہ اس ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. تو اس کا جو ترجمہ آپ نے سنا، تشریح، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو کچھ سنا ہے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا، آپ تک بات پہنچائی، آپ نے سماعت کیا، دیکھا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اوامر و نواہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں چلنے کی توفیق، ان کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ابھی ابتدا میں نے بات کی تھی، یہ جو اللہ کے جو بندے ہیں، یہ مومنین کی جو صفات ہیں عباد الرحمن کی، اللہ تعالیٰ وہ صفات ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، شکریہ.